اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر انسان کے اگینسٹ دو دشمن بھی پیدا فرما دیے۔ پہلا دشمن شیطان اور دوسرا دشمن نفس۔ یہ دو دشمن ایسے ہیں جو انسان کے دشمن ہیں۔ یہ وہ دشمن ہیں جو انسان سے گناہ کرواتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں، انسان کو رب رحمان سے دور لے جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں دشمن عام طور پر انسان پر غالب رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دشمن قوت میں انسان سے زیادہ ہیں۔ شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان اور اس کا قبیلہ آپ کو دیکھ سکتا ہے اور آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم لوگ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے جبکہ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اور نفس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، کہ اس کا مکر، اس کا فریب بہت بڑا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ انسان اکیلا ہے اور دشمن دو ہیں، انسان ایک ہے، دشمن دو ہیں، اور تیسری چیز اگر دیکھیں کہ انسان ناتجربہ کار ہے جبکہ یہ شیطان اور نفس پرانے گرو اور بڑے تجربہ کار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مقابلہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو ناانصافی نظر آتی ہے۔ جب دو گروہوں میں، دو لوگوں میں مقابلہ ہو تو عام طور پہ اتنی استطاعت ہونی چاہیے کہ قریب قریب ایک دوسرے کو ہوں پھر مقابلہ کروایا جائے، جبکہ یہاں نظر آتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں، ان کو زیادہ ایج حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک خصوصی پیکج بنایا، ایک خصوصی رعایت عطا فرمائی، جس کا نام اللہ رب العزت نے توبہ رکھا۔ جب یہ شیطان، یہ نفس انسان سے غلط کام کرواتا ہے، انسان سے گناہ کرواتا ہے، انسان کر بیٹھتا ہے، پھر جب وہ اللہ رب العزت کی درگاہ میں آتا ہے، نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور نفس اور شیطان کو اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ توبہ دین اسلام کا حسن ہے، یہ وہ احساس ہے جو بندے کو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اللہ رب العزت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہندوؤں کے ہاں توبہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی تلافی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اب اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اگلے جنم کے اندر یا تو تم کتے بنو گے یا بلی بنو گے، یا پھر تم کسی اور شکل میں آؤ گے، تم انسان نہیں بن سکتے، تم نے گناہ کیا، تم نے غلط کام کیا، تم پاپی ہو۔ اب جب انسان کو یہ کہا جاتا ہے، آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، وہ ایک گناہ کی وجہ سے آگے گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا یہ گناہ تو معاف ہونا نہیں، اور غلط کام میں کر بیٹھا، تو اب جب توبہ نہیں ہونی تو چلو گناہ والی زندگی گزار لیں۔ چنانچہ ایک گناہ کئی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے، جبکہ دین اسلام کا یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندہ، اگر تیرے سے گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لے، تو توبہ کر لے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جبکہ پروردگار عالم نہ صرف گناہ گار بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت انتظار فرما رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی گناہ گار انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو آسمان پہ چراغاں کا حکم دے دیتے ہیں۔ فرشتے بہت حیران ہوتے ہیں، حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا اللہ، آج کوئی خاص معاملہ ماجرا ہے کہ آسمان کو چراغاں کرنے کا حکم دیا گیا، آسمان کو روشن کرنے کا حکم دیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں میرے فرشتوں، میرا ایک بندہ تھا، وہ میرا بندہ تھا، اس کو نفس و شیطان نے ورغلا دیا، بھٹکا دیا، مجھ سے دور لے گئے، اس سے گناہ کروا دیے۔
آج وہ بندہ میرے در پہ آیا ہے، سچی توبہ کی ہے، سچی معافی مانگی ہے، میں پروردگار اس کی توبہ پہ اتنا خوش ہوں کہ آسمان پہ چراغا کو حکم دیتا ہوں۔ تو جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکایت کے ذریعے اس بات کو واضح فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسافر کی مثال دی کہ وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی کے اوپر اس کا زیادہ سفر تھا، سارا سامان اس اونٹنی کے اوپر تھا۔ اب وہ جب کافی سفر کر چکا صحرا میں تو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رکا اور وہاں ایک درخت کے نیچے جو ہے آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، وہاں اونٹنی موجود نہیں۔ اب پریشان ہوا تو میرا کھانا پینی سب کچھ اسی کے اوپر تھا، اب میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا؟ چنانچہ ادھر ادھر اونٹنی کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اونٹنی نہ ملی تو اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب نہ پینے کو پانی نہ جینے کو پانی، اور اس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی کہ ہر طرف ریت ہی ریت ہے اور کھانے پینے کا کوئی سبب نہیں۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہ مایوس بیٹھا ہے اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک دور اس کی نظر پڑی، اس کو اپنی اونٹنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اتنا خوش ہوا، خوشی میں کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا پروردگار۔ حالانکہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا اے اللہ میں آپ کا بندہ، آپ میرے پروردگار، لیکن خوشی میں وہ یہ کہہ چکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکایت مبارکہ فرمائی اور پھر اس کے بعد فرمایا اس انسان کو اونٹنی ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی پروردگار کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی انسان توبہ طائب ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے در پہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اس نے 20 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، پھر 20 سال گزرنے کے بعد وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور 20 سال اس نے گناہ کیے۔ ایک دن شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو اپنی داڑھی میں سفید بال نظر آئے۔ جیسے ہی سفال بال دیکھے تو دل کے اوپر ایک چوٹ لگی۔ خیال آیا کہ میں گناہ اتنے عرصے سے کر رہا ہوں اور اسی حال میں بوڑھا ہو گیا، میرا کیا معاملہ ماجرا ہوگا، میں اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چنانچہ اللہ رب العزت سے گویا ہوا اے اللہ میں نے 20 سال عبادت کی، پھر 20 سال میں نے گناہ کیے، تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا تو میری توبہ قبول کرے گا؟ اللہ 20 سال اب میں گناہ کرتا رہا ہوں، اب اگر میں توبہ کرنا چاہوں، آپ کی طرف آنا چاہوں تو کیا آپ میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ کسی کہنے والے نے آواز دی اے انسان تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تم نے نافرمانی کی، ہم نے تمہیں ڈھیل دے دی، اب اگر تم ہمارے در پہ آؤ گے، سچی توبہ کرو گے، میں پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو اللہ رب العزت توبہ قبول کر کے خوش ہوا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اللہ رب العزت نے بندوں سے گناہ اگر ہوتے ہیں تو اس کو پسند نہیں فرماتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحیمیت کی صفت اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رحمان اور رحیمیت والی صفت ہے وہ بندوں کے گناہ معاف کر کے ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لہم. قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ رب العزت تمہیں ختم کر دیں گے. ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے، پھر اللہ رب العزت سے مغفرت مانگیں گے، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے. تو یہ جو انسان گناہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت کی صفت ستاری کا ظہور ہوتا ہے. حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک میں اس بات کے انتظار کرتا رہا کہ کبھی مجھے مطاف خالی ملے اور میں مطاف میں اللہ رب العزت سے دعا مانگوں. فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ شدید بارش تھی اور بہت زیادہ آندھی طوفان تھا، تو مجھے مطاف خالی ملا اور میں وہاں چلا گیا اور میں نے اونچی اونچی دعا مانگنی شروع کی، اللہم عاصمنی اللہم عاصمنی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. غیب سے ایک آواز آئی، ابراہیم آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہر کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر میں سارے لوگوں کو گناہوں سے بچا لوں تو میں اپنے آپ کو رحیم کیسے کہلواؤں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا جو آغاز کیا، جو تعارف کروایا، اس میں رحمان اور رحیم کا ذکر فرمایا، کوئی قہار اور جبار کا ذکر نہیں فرمایا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے پاس گئے. اس دوران صحابہ کرام مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہنس رہے ہو، اگر تمہیں ان مراحل کا، ان شدید مراحل کا پتہ چل جائے جو مجھے پتا ہے، تم زیادہ رو اور کم ہنسو. یہ کہہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹے اور فرمایا ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لائے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحیم ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس قرآن دیا کرتے تھے. 18 سال متواتر قرآن مجید کا درس دیا اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے تذکرے کیے. 18 سال جب گزر گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں اب کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، کوئی زیادہ اثر نہیں ہو رہا. تو انہوں نے سوچا کہ میں تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیتا ہوں. چنانچہ ایک دن انہوں نے اللہ رب العزت کے قہر اور غضب کا تذکرہ کیا. وہ ایسا تذکرہ تھا کہ مجمع سے کئی لوگ فوت ہو گئے اور کئی بے ہوش ہو گئے. جب ایسا معاملہ ماجرا ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی کی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے عبد القادر کیا آج معاملہ ماجرا ہوا؟ حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ 18 سال تیری رحمت متواتر بیان کرتا رہا، اب 18 سال گزرنے کے بعد مجھے کوئی خاص فرق نظر نہ آیا. میں نے سوچا تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا جائے. اللہ رب العزت نے الہام فرمایا اے عبد القادر کیا 18 سال میں میری رحمتیں ختم ہو گئی تھی جو تو نے میرے قہر اور غضب کا تذکرہ شروع کر دیا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. جب شیطان نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت کا حکم نہ مانا، تو فرمایا گیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفعہ دور ہو جا تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے. اب جب عین جلال کے عالم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نکل جا، تو اس نے اس وقت میں اللہ رب العزت سے مہلت مانگی. پروردگار عالم نے مہلت دے دی، انذرنی الی یوم یبعثون. اب جب اس کو مہلت مل گئی تو آگے سے کہنے لگا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ورغلاؤں گا، آپ سے دور لے کے جاؤں گا. اب جب اس نے قسم کھا کے کہا تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے شیطان مردود تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، ورغلائے گا،
مجھ سے دور لے کے جائے گا. وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، وجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، وارتفاع مکانی، مجھے اپنے اونچے مقام کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں اپنے بندوں کی اس وقت تک توبہ قبول کرتا رہوں گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے. شیطان نے ایک قسم کھائی تھی، رب رحمان نے 3 قسمیں کھا کے جواب دیا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. 2 نوجوان ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں مکالمہ کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا اللہ رب العزت کی خاص نظر اس کے اوپر ہوتی ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور دوسرا کہہ رہا تھا نہیں، اللہ کی خاص نظر اس کے اوپر ہوتی ہے جس نے گناہ کیا لیکن پھر توبہ طائب ہو گیا. اب یہ آپس میں کھڑے مکالمہ کر رہے ہیں، اتنے میں انہوں نے دور سے ایک بابا جی کو آتے دیکھا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بزرگ بابا جی آ رہے ہیں، ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، وہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی نظر کس کے اوپر ہوتی ہے. چنانچہ انتظار میں کھڑے ہوئے. جب وہ بزرگ قریب آئے تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا. وہ بزرگ کہنے لگے کہ بچوں، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں کپڑے کا کام کرتا ہوں اور میرا کارخانہ ہے، اس میں کپڑے سوتتا ہوں. میرے کارخانے میں دھاگے کے ذریعے کپڑا بناتا ہوں، لمبے لمبے دھاگے لگاتا ہوں. میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جب میں دھاگے لگاتا ہوں اس وقت اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جائے تو میں آ کے اس کو گانٹھ دیتا ہوں، جوڑ لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جب میں کام شروع کرتا ہوں اس دھاگے کے اوپر میری خاص نظر ہوتی ہے جس کو میں نے گانٹھ دیا ہوتا ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے جو بندہ گناہگار ہوتا ہے پھر سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اس بندے پہ خاص رحمت کی نظر ہوا کرتی ہے. توبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے، جبکہ توبہ نہ کرنا شقاوت کے دروازے کھول دیا کرتی ہے. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام 5 چیزوں کی وجہ سے سعادت مند ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام 5 چیزوں کی وجہ سے سعادت مند ہوئے. سب سے پہلا، اپنی خطا کا اعتراف کر لیا، اپنی خطا کا، غلطی کا اعتراف کر لیا. دوسری چیز، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، نادم و شرمندہ ہوئے. تیسری چیز، اپنے آپ کو ملامت کیا. چوتھی چیز، توبہ کی طرف جلدی کی، جلدی توبہ طائب ہو گئے. اور 5ویں چیز کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے. تو 5 چیزیں انسان کے اوپر سعادت کے دروازے کھولتی ہیں. سب سے پہلا اپنی خطا کا اعتراف کرنا، سب سے دوسرا شرمندگی ہونا، نادم و شرمندہ ہونا. تیسری چیز اپنے آپ کو ملامت کرنا. چوتھی چیز توبہ میں جلدی کرنا. اور 5ویں چیز اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو شیطان 5 چیزوں کی وجہ سے شقاوت کا ذمہ دار ٹھہرا. وہ کون سی 5 چیزیں تھیں؟ سب سے پہلے اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا، اس نے اپنے گناہ کا، خطا کا اقرار نہ کیا. دوسری چیز، وہ اس پہ نادم و شرمندہ نہ ہوا. تیسری چیز، اس نے اپنے آپ کو ملامت نہ کیا. چوتھی چیز کہ گناہ کی نسبت اس نے اللہ رب العزت کی طرف کر دی. اور 5ویں چیز کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس لیے ہمیشہ کے لیے شقی بن گیا. تو 5 چیزیں سعادت کا سبب بنتی ہیں اور 5 چیزیں شقاوت کا سبب بنا کرتی ہیں. حضور علیہ السلام نبی التوبہ تھے. نبی علیہ السلام کا ایک نام نبی التوبہ ہے. اس کی کئی وجوہات بیان کی گئیں. اسی لیے نبی علیہ السلام زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی برکت سے امت کے لیے توبہ کرنا آسان ہو گیا. پہلے زمانے میں جب انسان گناہ کرتا تھا تو توبہ کے لیے بہت کڑی شرائط ہوا کرتی تھی. کوئی بندہ گناہ کرتا تھا، اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا. ساری دنیا کو پتہ چل جاتا تھا. ندامت ہوتی تھی، شرمندگی ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا.
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کی توبہ کو کامل بنایا. پہلے جو قومیں گزری، امتیں گزری، وہ جب توبہ کرتی تھی تو اس توبہ کی وجہ سے آخرت کا عذاب ٹال دیا جاتا تھا. دنیا میں ان کو عذاب ملا کرتا تھا، دنیا میں سزا ملا کرتی تھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی وجہ سے اس امت کے اوپر اللہ رب العزت نے توبہ کرنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کو ٹال دیا. بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے بچوں، جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو آگ لگا دینا اور جو راکھ بن جائے اس راکھ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا، آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھی راکھ سمندروں میں بہا دینا. چنانچہ یہ اس نے کہا اور مر گیا، فوت ہو گیا. اولاد نے وصیت کے مطابق اس کو جلا دیا اور آدھی راکھ کو اڑا دیا ہواؤں کے اندر اور آدھی راکھ کو سمندر میں پانی کے اندر بہا دیا گیا. اللہ رب العزت نے معاملہ ماجرا دیکھا، راکھ کو حکم دیا، ہوا نے بھی راکھ کو اکٹھا کر دیا، سمندر نے بھی، اور اس کو دوبارہ انسان بنا دیا گیا. اللہ رب العزت نے پوچھا اے میرے بندے، یہ تو نے کیا معاملہ ماجرا کیا، یہ تو نے کیسی وصیت کی؟ وہ بندہ کہنے لگا اے پروردگار عالم، میں گناہ گار تھا، میں خطا کار تھا، آپ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے ڈرتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا، تاکہ پروردگار عالم کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. میں اللہ رب العزت کو جواب نہیں دے سکتا. پروردگار عالم نے فرمایا اے انسان، اگر تیرے دل میں اتنا خوف خدا موجود تھا، جا میں نے تیری مغفرت کی، تجھے جنت عطا فرما دی. قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت اس کا نامہ اعمال دیکھیں گے اور نامہ اعمال دیکھنے کے بعد جہنم میں جانے کا حکم صادر ہو جائے گا. جیسے ہی اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے، وہ بندہ جہنم کی طرف بھاگ پڑے گا. اب فرشتے حیران ہوں گے، سب حیران ہوں گے کہ جہنم کا حکم ہوا اور یہ بھاگ کے اس طرف جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت اس کو واپس بلائیں گے. اب جب وہ بندہ واپس آئے گا تو پروردگار عالم پوچھیں گے اے نوجوان، یہ تو نے کیا معاملہ ماجرا کیا؟ وہ آدمی کہے گا یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی، ساری زندگی تیرے حکموں کو نہ مانا، آج جب آپ نے مجھے حکم دیا تو جہنم میں چلا جا، میں نے سوچا آج ہی پروردگار عالم کے حکم کو مان لوں، میں بھاگ کے جہنم کی طرف چلا گیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے اے انسان، تیرے دل میں میرے حکم کا اتنا احترام ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا اور جنت عطا فرما دی. ایک اور آدمی کو لایا جائے گا، اس کا بھی نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت اس کا نامہ اعمال دیکھیں گے اور اس کے لیے بھی جہنم کا حکم صادر ہو جائے گا. اب فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا، بار بار پیچھے دیکھ رہا ہوگا. سب حیران ہوں گے کیا معاملہ ماجرا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو واپس بلا لیا جائے گا. اللہ رب العزت پوچھیں گے اے انسان، یہ کیا معاملہ ماجرا ہے، تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہوا اور تو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے. وہ آدمی کہے گا یا اللہ، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی خطائیں کرتا رہا، اے میرے مولا، آپ کی رحمت نے ہمیشہ پردہ پوشی فرمائی، آج جب آپ نے جہنم کا حکم فرما دیا، میں بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا، آپ کی رحمت کو کب جوش آئے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے اے انسان، تجھے میری رحمت سے اتنی امیدیں وابستہ ہیں، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرمایا، جنت عطا فرما دی. توبہ کی وجہ سے انسان کے گناہ نیکیوں میں بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے. وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شعبون، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا.
جو بڑا سرکش اور نافرمان تھا، بہت گناہگار تھا، بہت خطاکار تھا، وہ اتنا برا تھا کہ بستی والے اس سے بہت تنگ تھے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی عادتوں کی وجہ سے بہت تنگ تھے۔ چنانچہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس کو بستی سے باہر نکال دیا جائے۔ فَأَخْرَجُوا مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کو بستی سے باہر نکال دیا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي قَرْبِهِ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، اس بندے کو شہر کے دروازے پر ویرانے میں موت آ گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَاءِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے۔ فَحَضَرُوهُ وَغَسِّلُوهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ، آپ اس کے پاس جائیے، اس کو غسل دیجئے، اس کا جنازہ پڑھا دیجئے اور لوگوں کو بتا دیجئے جس بندے کے زیادہ گناہ ہیں وہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے ایک ولی کی موت ہو گئی ہے، اور جو بندہ آج بخشش کروانا چاہتا ہے، اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ جنازے میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ ساری قوم نکل آئی کہ آج تو ہم جنازہ پڑھیں گے اور اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت فرمائیں گے۔ چنانچہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور باہر پہنچے۔ جب انہوں نے اس انسان کو دیکھا تو حیران ہوئے۔ لوگوں نے کہا فقالوا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا هو الفاسق الذي اخرجناه، یہ تو وہی فاسق و فاجر انسان ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے باہر نکالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام اس پہ بڑے حیران ہوئے۔ فاوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے گواہ ہیں، مگر معاملہ یہ ہے جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر موت آئی، نظر یمنہ و یسرہ، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا، اسے اپنا کوئی قریبی نظر نہ آیا۔ ورأى نفسہ غریبہ وحدیدہ ذلیلۃ، اس نے اپنے نفس کو غریب دیکھا، اپنے آپ کو اکیلا پایا، اپنے آپ کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھا۔ پھر اس نے میری طرف یعنی آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، کہنے لگا الہی، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادی کا، شہر سے نکالا گیا ہوں، اگر میں جان لے لے اور مجھے عذاب دینے سے اللہ آپ کی شاہی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اے پروردگار عالم مجھے عذاب دے دیجئے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں اس سے آپ کی شاہی میں کوئی کمی آتی ہے، اے اللہ آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہیں کروں گا، اور نہیں ہے میرا کوئی جائے پناہ، نہیں ہے کوئی میری امید گاہ، اے میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، وقد سمعت فیما انزلت انک قلت انی لغفور الرحیم، میں نے سنا ہے آپ نے آیت نازل کی ہے میں بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں، لہذا میری امید کو نہ توڑنا۔ اے موسیٰ، کیا مجھے یہ بات سجتی ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے توبہ طائب ہو رہا ہو، مجھ سے معافی مانگ رہا ہو، میرے سامنے گڑا رہا ہو اور میں اس کو معاف نہ کروں؟ چنانچہ میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا، اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں نے ان سب کے لیے بھی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ تو انسان جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنا خطا کار ہو، جب وہ پروردگار عالم کے دروازے پہ آتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بصرہ شہر کا ایک واقعہ ہے کہ بصرہ شہر کا ایک لوہار تھا، وہاں پہ کام کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی اس شہر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے اور لوہے کا کام کر رہا ہے،
اور اس کے ہاتھ میں سرخ لوہا یعنی آگ سے جلا ہوا لوہا اس نے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، اور دوسرا اس کا جو ساتھی ہے وہ اس لوہے کو توڑ رہا ہے ہتھوڑے کے ذریعے۔ یہ انسان بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ گرم لوہا تمہارا ہاتھ نہیں جلاتا؟ تو اس نے کہا اس کے پیچھے ایک بڑا معاملہ ماجرا ہے، اگر تمہارے پاس فارغ ٹائم ہو، جب میں کام سے فارغ ہو جاؤں تم آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ کیا ایسا معاملہ ماجرا ہے کہ گرم لوہا اس کا ہاتھ نہیں جلاتا۔ فرماتے ہیں جب وہ کام سے فارغ ہو گیا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان مجھے بتاؤ کیا معاملہ ماجرا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ بصرہ شہر میں قحط سالی ہو گئی اور کھانے پینے کے لیے بہت کمی ہو گئی، تو میری جو پڑوسن تھی اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا۔ اب کچھ دن کے بعد وہ میرے پاس آئی اور اس نے میرے سے ہیلپ مانگی کہ میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں تو آپ میری کچھ ہیلپ کر دیں۔ فرماتے ہیں میری نظر خراب تھی، میں نے اسے دیکھا اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تم میرے ساتھ غلط کام کر لو، میں تمہارے بچوں کے لیے کھانا پینا دے دوں گا۔ فرماتے ہیں جیسے میں نے کہا وہ عورت سہم گئی اور چلی گئی۔ 2 دن گزرے، 2 دن کے بعد وہ عورت پھر آئی، کہنے لگی اے مرد میرے بچے مرنے کے قریب ہیں، مہربانی کرو کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو۔ کہنے لگا کہ میں نے پھر اس کو کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو اور میں دے دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ 1 دن کے بعد پھر وہ عورت آئی اور رونے لگی کہ میرے بچوں کے اوپر رحم کرو اور کچھ کھانے پینے کا دے دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا میری خواہش پوری کر دو میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ نوجوان کہنے لگا میں نے کہا بہت اچھا، میں نے اس کو لیا اور ایک ویرانے میں ایک جگہ پہ آ گیا، وہاں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ جب میں نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ عورت کہنے لگی ہمیں 5 لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، میں نے حیران ہو کے پوچھا کون سے 5 لوگ دے رہے ہیں؟ ہم تو خالی جگہ پہ ہیں، کوئی بھی یہاں موجود نہیں۔ اس عورت نے آگے سے کہا اے نوجوان 2 تیرے فرشتے، 2 میرے فرشتے، ایک پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا ایسی جگہ پہ لے کے جانا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہنے لگا اس کی بات سے میرے دل کے اوپر چوٹ لگ گئی، میں نے اپنے آپ سے توبہ کی، پروردگار عالم سے توبہ کی، میں نے اس کی ہیلپ کر دی، میں گناہوں سے پیچھے ہٹ گیا اور جب تک قحط رہا میں اس کے بچوں کا خیال رکھنے لگ گیا۔ جب قحط ختم ہو گیا وہ عورت میرے پاس آئی، اس نے میرے سامنے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، یا اللہ اس نے اپنی شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کیا تو دنیا آخرت کی آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ وہ دن گزرا، آج کا دن ہے، دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی۔ سچی بات یہ ہے جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیز جماعت، ہمارا ان اجتماعات پہ آنے کا مطلب، اپنے نیک لوگوں کی صحبت میں آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے ہم اپنے گناہوں کی معافی کروائیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، سچی توبہ کریں اور توبہ کر کے یہاں سے واپس جائیں۔ سچی بات یہ ہے جو بندہ یہاں آ کے اللہ کے نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، پھر اس کے بعد شکی کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے ہم سچے دل سے توبہ کریں، ان وقتوں کو غنیمت جانیں۔ نہیں معلوم کس کی زندگی آج ہے، کس کی زندگی کل نہیں ہے، اسی لیے یہ ہمارے پاس غنیمت ہے وقت، اس وقت کا فائدہ اٹھا لیں، سچی نادم و شرمندہ ہو جائیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے اور ہمیں یہاں سے نیکیاں بھر کے جانے کی واپس توفیق عطا فرمائے۔